الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے نہایت والد محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی الوداع ہونے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم اور مہربانی ہے کہ جنہوں نے اس مہینے کا احترام کیا، اس مہینے کی تعظیم کی، اس مہینے کی عزت کی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے ہے۔ ہم اس بات کا جتنا شکر کریں ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت بخشی، روزے کی توفیق بخشی، ساتھ میں تلاوت قرآن، تراویح نوافل کے پڑھنے، اور پھر شرف اعتکاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ اپنے گھر میں بٹھا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ دوستو، قرآن کریم پڑھنا، سننا، تلاوت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف اور اس کا کلام سننے کا شرف، ساتھ میں پڑھنے کا شرف، اس کی توفیق بخشی، یہ سب اس مالک کریم کی مہربانی سے ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت سے یہ پیار رکھا
دوستو، تلاوت قرآن کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اور جب سماعت قرآن کرتا ہے، سنتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کا کلام سن رہا ہے۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کی کتنے حرف ہیں؟ 6666۔ اور رب تو اتنا سخی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، تلاوت قرآن بھی ہو، سماعت قرآن بھی ہو، روزہ بھی ہو، اعتکاف بھی ہو، تو پھر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا خصوصی کرم ہوا ان بندوں پر، اس حضور کی امت پر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں سارے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ، بد قسمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں سے فیض یاب نہیں ہوتا اور محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مہینے کی قدر کرنی اور شرف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں انعام اور اکرام اتنے ہیں بندے پر، حضور فرماتے ہیں اگر یہ انسان سمجھے کہ اس مہینے کا مقام کیا ہے تو بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دعا کرے، مولا پورا سال رمضان بنا دے، پورا سال تیرا روزہ رکھے، پورا سال عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص سمجھے تو دوستو، جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 برائیاں معاف کر دیتا ہے، 10 درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ حضور نے بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کوئی ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اگر کوئی الف لام میم ہی پڑھ لیتا ہے تو اس گھڑی کے اندر وہ 30 نیکیاں کر دیتا ہے، وہ 30 گناہوں سے معاف ہوتے ہیں، 30 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند کر دیتا ہے صرف الف لام میم کہنے سے۔ تو آپ اندازہ کریں اتنے حروف ہیں، اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام محمد بھی قرآن ہے، محمد بھی قرآن ہے۔ کہتے ہیں چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، یہ حقیقت ہے، چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ اس لیے اصل ہے کہ اللہ نے چہرے مصطفیٰ کی قسم کھائی، اور یہ بھی قرآن ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ تو قرآن ہے نا۔ حضور مجھے آپ کے چہرے انور کی قسم، حضور آپ کے بالوں کی قسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے جسم و چہرے انور کی قسم کھاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، اس لیے کہ چہرے مصطفیٰ کا ذکر قرآن کریم میں رکھ دیا ہے۔ جب تم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پڑھو گے تو مصطفیٰ کا چہرہ انور رہے گا۔ اگر
کسی وضاحت میں جاؤں گا نا تو بہت بھی وضاحت ہو جائے گی. یہ آپ لوگوں نے وضاحت میری ربیع الاول میں سن چکے ہیں باہر کی محافل میں, یہاں کا مجھے سنے ہوگا. تو دوستو پھر تو ان خوش نصیبوں کے آنکھوں کی کس نے پر خوش قسمتی ہوگی کہ چہرے مصطفیٰ کو روز روز تکتے رہے اور دیکھتے رہے. تو اس مصطفیٰ کے چہرے انور پہ دیکھنے کا کتنا مقام ہوگا, کتنا ثواب ہوگا. تو دوستو قرآن کریم پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اس مہینے میں بندے مومن کی شان بڑھ جاتی ہے, رزق بھی بڑھ جاتا ہے, مقام بھی بڑھ جاتا ہے, شان و حق بھی بڑھ جاتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن بندہ جب آدھی رات کو اٹھتا ہے تو فرشتہ اس کو دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تیرا رحمت کرے, اٹھو اٹھو, اللہ تیرا رحمت فرمائے. بندے پر رحمت فرشتے بولتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. جب وہ بندہ بستر چھوڑتا ہے تو وہی فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مولا اس کو جنت کے بستروں میں بستر عطا فرما. وہی فرشتہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دعا کرتا ہے. جب وہ جوتے پہنتا ہے تو وہی فرشتہ دعا کرتا ہے کہ مولا ان کے قدموں کو اسمائے ثبات رکھنا کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گا تو ثابت کرنی تھی. لازم چاہیے کون نظر رکھنا ہے, ثابت کرنی سے. جب وہ بندہ اٹھتا ہے وضو کے لیے برتن دھرتا ہے, وضو کے جاتا ہے تو وہ لوٹا بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا اس کے جنت کے آپ کھو رہتا فرما. بندہ اٹھتا تو اپنے مطلب کے لیے نماز پڑھنی ہے, وضو بھی کرنا ہے, وہ بھی دھونا ہے, جوتے بھی ظاہر پہننے ہیں, کپڑے بھی پہننے ہیں. جب وہ بندہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو کپڑے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں مولا اس کو جنت کے جو رہتا فرما. ہر پہلو پر اس مومن کی دعا ہے جو کوئی مومن ہے. یہ ہے مومن کی شان. جب وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور کعبے کو منہ کر دیتا ہے تو کعبہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. کتنا مقام مومن کا ہے. اس لیے لوگوں نے فرمایا اگر تم لوگ اس مہینے مبارک کی قدر سمجھو تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ مولا پورا سال رمضان کر دے, جس کے امتحانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرما دیتا ہے. اور اگر بندے کو پتہ ہو اس کا مقام کیا ہے تو وہ ہر سال اللہ سے دعا کر مولا پورا رمضان سال روزہ کر دے, پورا سال روزہ رمضان کر دے. جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کعبے اس کے لیے دعا کرے, کیونکہ کعبہ تو کعبہ ہے, یہ وہی کعبہ ہے. سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حضور پیدا ہو رہے تھے, پیدائش کا وقت تھا, وہ تو کعبے کریم کے صفائی کے لیے گئے ہوئے تعمیر کے لیے, ان کو تو پتا نہیں تھا کیا ہو رہا. مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ساری کے ٹائم کعبہ سجدے میں چلا گیا. یہ بھی تو مقام ہے. کعبہ سجدے میں چلا گیا اور اس کعبے کو اللہ نے زبان دی اور کعبہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے, تیرا محبوب دنیا میں تشریف لائے اور آج کے بعد میں بتوں باتوں نے پڑھی تو اسے پار ہو جاؤں. تو عبد المطلب فرماتے ہیں اب مجھے پتا چلا کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے. ایسا محبوب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں جن کے شکر
مجھے کوئی بت باتوں سے پاک کر دے گا. وہی ہوا کہ مصطفیٰ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بت کو اور کعبے کو جو 300 سال بت پڑے ہوئے تھے مصطفیٰ کے تشریف لانے پر ایک بت بھی گر گئے اور اللہ نے بت کعبے کا ہی کو پاک کر دیا. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اس مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے پھر یہ ہمیں مقام عطا کیا کہ مسلمان بندہ مومن جب اٹھتا ہے آدھی رات کو تو وہ بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے, تو کعبہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. وہ دعا کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ مولا اس کے لب کو روشن فرما اور قبر کو کشادہ فرما. انسان کی آخری منزل ہے اور آخری منزل کامیاب ہوئی تو باقی منزل ہے آسان. طرح کی کوئی منزل نہیں ہے. جب سوالوں کے جواب ہو گئے, جب ایک سوال حل ہو گیا تو دوسرے آسان ہو جائے. اسی طرح سے یہ سوال جواب جو قبر میں ہوتا ہے اس کا جواب آسان نہیں ہے. اسی لیے آسان نہیں ہے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے, حضور کے نام کا احترام ہم نہیں کرتے, رمضان کا احترام ہم نہیں کرتے, چوری ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, جرائم ہم کرتے ہیں, ڈکیٹیں ہم کرتے ہیں. اس لیے اس شخص کے لیے قبر کے سوال بڑے مشکل بن جائیں گے. مگر وہ جو نمازی ہے, رمضان کا احترام کرتا ہے, رمضان کے مہینے میں اس مہمان کا ادب احترام کرتا ہے, یہاں تک لوگوں کے سامنے کھانا پینا بچوں کو تربیت کر دیتا ہے, اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے. جب مرے گا تو قیامت میں اس کا بھی اس کو اجر ملے گا کہ تم نے اپنے بچے کو تربیت کی تھی کہ بیٹا مسلمانوں کے سامنے مت کھاؤ. کیوں؟ محدثوں میں حدیثوں میں آیا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حدیث میں شروع میں پڑھ دی شہر رمضان شہر رمضان شہر شعبان شہری. شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے اور حضور فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بعض علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ صرف رمضان نہیں کہا کرو, رمضان شریف کا ہے. علماء نے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ فرمایا رمضان اللہ کا نام ہے. بات بتا رہا ہوتا ہے مگر ہم جب بھی رمضان شریف کا نام لیں تو شریف ہونا تو کیا ہے؟ اس لیے اللہ کا نام بھی ہے, شریف شرافت والا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن پر رزق عام کر دیتا ہے, رحمت عام کر دیتا ہے. یہاں تک کہ یہ رمضان اور روزہ اور یہ رمضان اور قرآن اس مبارک مہینے کی شفاعت کا باعث بنتا ہے کہ جو اس مہینے میں روزے رکھتا ہے, ادب و احترام کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو پھر قیامت کا دن ہوگا تو رمضان بھی کھڑا ہو جائے گا, ادھر سے قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا. عدالت اللہ کی ہوگی, شفاعت متوازی ہوگی, مگر وہاں اس مقام پر جو قرآن بھی ساتھ دے گا تو رمضان بھی ساتھ دے گا. اس لیے جو قرآن یا رمضان اور قرآن کا ادب کرے اس مہینے میں تو سب شامل ہوتا ہے. جو کسی نے سال بھر قرآن کا نور نہیں دیکھا ہوگا کبھی تو رمضان میں آ کر ختم تو پڑے گا, اگر ختم نہیں پڑھا تو زیارتیں کر لے گا. بلکہ لوگ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے, نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کھول کے اور قرآن کریم کو پڑھے, دیکھیں کیسا لکھا ہوا ہے. تو اس میں بھی آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو ایمان کی تازگی ملے گی اور ثواب اجر الگ ملے گا. اس میں بھی قرآن آپ کی شفاعت کے باعث بنے گا کہ آپ اس کا ادب کا مجموعہ یا نہیں پڑھے. اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے, لہٰذا ممکن ہے کہ آپ پڑھیں, ناممکن نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ دنیا میں معاملات میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, پیسہ ٹکے کو جان دیتے ہیں, عدالت جو وہ جان دیتے ہیں تو قرآن کریم کو کیوں جان لیتے ہیں؟ دل جان لینا چاہیے. مگر کیا یہ ہماری غفلت ہے
ہماری لاپرواہی ہے۔ تو دوستو، جب قیامت کا دن ہوگا بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، ادھر سے قرآن ہوگا، ادھر سے رمضان ہوگا، ادھر سے رمضان شفاعت سفارش کرے گا، مولا یہ سارا دن تیری رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اچھے سے قسموں کے اعلیٰ قسم کے کھانے میں رکھے ہوئے تھے، ایک منٹ بھی جہاں برداشت نہیں کرتا، یہ بندہ سارا دن تیری رضا کے بھوک پیاس برداشت کرتا رہا اور ترچھی آنکھ سے دیکھتا بھی نہیں تھا ان کھانوں پیانوں کو، مگر کیا تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو مولا اس کی مغفرت فرما۔ ادھر سے قرآن شروع ہو جائے گا، ادھر سے قرآن شروع ہو جائے گا، مولا یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، بلی نہیں جانتا تھا، تیرا دیدار بھی کر لیتا، تیرے کلام کو دیکھ بھی لیتا تھا، محبت و عقیدت سے دیکھ بھی لیتا تھا، اور جو پڑھتا تھا اس کا اجر تو الگ ہے، مگر قیامت کے دن یہی قرآن ان کے باعث شفاعت بن جائے گا، عرض کرے گا مولا یہ تو مجھے تلاوت کرتا تھا، نیند اڑا کر، نیند کو کھوڑ کر، بستر چھوڑ کر مجھے تلاوت کر کر میری شفاعت بھی قبول فرما، لہذا قرآن کی شفاعت بھی قیامت کے دن اس بندے کے لیے قبول کی جائے گی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ رمضان اور قرآن ان کی قرابت بھی ہے، مطابقت بھی ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت بھی کی جاتی ہے، زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے اس قرآن اور روزے کی اس بندے کی مطابقت ہوتی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا یہی روزہ اور وہی قرآن کی شفاعت فرمائیں گے۔ بات قابل غور یہ ہے، لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جب مصطفیٰ نے فرمایا جو میری شفاعت کا انکار کرے، میری شفاعت میں شک کرے، قیامت کے دن میری شفاعت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تو پتہ چلے گا جب تم مرو گے، جب سامنے آؤ گے، اور جہاں وہاں عاشق جو یہاں دنیا میں نعت خوانی کرتے تھے، اللہ ان کو وہاں پر نعت خوانی کے بلا کر فرمایا محبوب ہے اب حساب کتاب تو ہو گیا ہے، اپنے نعت خوانوں کو بلاؤ، وہ اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نعت خوانی کریں گے، اور وہ کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں نعت خوانی شروع ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ آج کہتے ہیں یہ گانے ہیں، اور انہوں نے اس نعت کا نام رکھا ہے نظم۔ نظم اور چیز ہے، نعت اور چیز ہے۔ ان مفتیوں کو، مولوی کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ نظم کیا ہے اور نعت کیا ہے۔ یا سمجھتے ہوں گے تو حسد کے مارے نبی کا شان بڑھتا ہے تو نعت کیسے کہیں، شرم کے مارے جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کو خدا کے برابر پہنچا دیتے ہیں، خدا کے برابر نبی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بے وقوف نادانی ہے، یہ الزام ہے۔ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سال بھر دیکھا، عمر بھر دیکھا، گھڑی بھر دیکھا، گھڑی، اس گھڑی میں حضور کو دیکھنے والا، کلمہ پڑھنے والا حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ زور سے پہلے مر جاتا ہے، بتا نماز نہیں پڑھی۔ ایسے صحابی بھی ہیں جو کلمہ پڑھا تب توڑ دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، کان کھول کے سنو، وہ صحابی جس نے مصطفیٰ کریم کو نظر عنایت سے اور آنکھوں سے دیکھا اور کلمہ پڑھا، وفات پا گیا، اور اس دنیا میں ایسے سارے غوث و قطب انداز پیدا ہو جائیں، اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب غوث و قطب ابدال اس صحابی کے برابر نہیں تو صحابی نبی کے برابر نہیں ہے، تو
جب تو بنتا ہے وہ معبود ہے. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو اپنا مقام ایسا دیا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. اگر آپ کو عقل ہوتی آپ اسرائیل کی طرح پڑھے اور پڑھائے آپ کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. بیٹھے پہ روک کے کھڑے ہو جائیں گے, رونا بھی ہو جائے گا. حضور کے مقام کو تم نہیں سمجھ سکتے, ان کے مقام کو خدا سمجھتا ہے, اس نے حضور کے مقام عطا فرمایا ہے. تو میرے دوستو یہ ہے, اسی نے گرو نے ہلکی سی بات کہی, بادل خدا بزرگ تو ہی قسم. آگے سوچنا ہی نہیں ہے, آگے کام نہیں لانا ہے, آگے کام نہیں کرنا ہے, بس یہ سمجھ کے اتنے بات تک پہنچے جو بڑے بڑے محدثوں نے لکھ دیا, کہہ دیا کہ بادل خدا بزرگ تو ہی قسم. بس اگر اللہ کے بعد اگر ذات ہے تو مصطفیٰ, اس میں خدا نہیں بنتا اللہ کے بعد. تو میرے دوستو محدثین علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد پوری مخلوق و انسانیت میں سب سے افضل ترین صدیق اکبر ہے. یہ ہے نقطہ. جو سارے صحابہ کرام سے افضل بشریت انسانیت میں مصطفیٰ کریم کے بعد صدیق اکبر ہے, تو اتنا مقام صدیق کرتے رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, ادھر اللہ فرمایا کہ صدیق ہے تو یہ نہ سمجھنا, تو میرے حقیقت کو سمجھ گیا ہے, تو میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. انی ابی تو الی ربی یطعمنی و یسقینی, میری شان اور عظمت تو یہ ہے کہ میں رات میں رب کیا گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. جب صدیق اکبر جیسی شخصیت جو بیٹھ کے انہوں کے ساتھ خدمت کی ہے, گزاری کی ہے, وہ بھی مصطفیٰ کریم جیسا نہیں ہے. حضور کو نہیں پہچانا تو آج کا کبلا اس کا کبوشا کا کیا بولتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا. شرم نہیں آتی, شرم آنی چاہیے. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے برابر نہیں بنے, جب تو ساری مخلوق سے افضل ہے اقلیت میں, یعنی ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین ہے, مگر مصطفیٰ جیسا تو نہیں بنا. اور یہ مولوی کیسے کہتا ہے نبی ہمارے جیسا, اور ان کی شرکت میں بیچنے والے جاہل شاگرد کو تو صاحب بولتے نبی ہمارے جیسا ہے, کھاتا پیتا تھا, شادی کی نے یہ کیا وہ کیا, یعنی نہ شرم خدا نہ شرم رسول, نہ خوف خدا نہ شرم رسول. لہذا نہ بولنے میں خوف خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, نہ شرم رسول ہے کہ رسول کے سامنے کیسا منہ دکھاؤں. تو دوستوں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں, اور بالخصوص جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ دیا, کاروبار چھوڑ دیا, آ کر اللہ کے گھر کے مہمان بنے, تو رب ان کے بڑے امتحان رکھے, بڑے انعام رکھے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں, مگر اللہ نے ان کو میری امت کے برابر, یعنی اس کو برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنی راتیں گزارے گا اس کو 2 حج اور 2 عمر و ثواب عطا فرمائے گا. حج کرنے تو نہیں گئے, نہ میرا پاتا نہ سفر کیا, ٹکٹ جہاز کے لیے نہ عمرہ کیا, نہ کعبے کا طواف کیا, اور حضور فرماتے ہیں اس کا مقام وہ ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے 2 حج اور 2 عمر کا ثواب عطا فرمائے. اللہ علی دنیا کی ساری نیکیاں اس کو عطا کر دی جائے گی. بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری نیکیاں باہر جنازے کو ہوتے ہیں, صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں, لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں. تو بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور تمہیں بھی ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے, یہ سب حضور کا صدقہ ہے. تو میرے دوستو یہ جو مبارک رمضان ہے
بڑی شان و عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا احترام، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا ادب کرنے سے بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور مغفرت عام ہوتی ہے، رحمت عام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے بعد ایک ایک یعنی روزانہ 60,000 گنہگاروں کو جو واسع جہنم ہے ان کو روز رہائی عطا فرماتا ہے۔ حضور حدیث توجہ کے دوسری جلد کرتا ہوں، بتائیں یعنی اللہ کی رحمت کتنی؟ 60,000 لوگ جو وابد جہنم ہوں، جب وہ افطاری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے روزانہ۔ حضور نے فرمایا ہر روز 60,000 گنہگاروں کو مغفرت ہوتی ہے۔ جب وہ عید الفطر پڑتا ہے، اس ایک عید کے دن کا یہ مقام ہے کہ جتنے لوگوں کو رب نے پورے رمضان میں معافی دی ہے، ان کو بخشا ہے، جہنم سے آزادی دی ہے، اتنے سارے مہینوں کے تلاوت کرو، کہ سارے مہینے کے گنہگاروں کو اللہ سے عید الفطر کے دن معاف کر دیتا ہے۔ 60,000 روزانہ اور پھر جو عید الفطر کی نماز پڑھتا ہے، عید کے فطر اللہ تعالیٰ ان کو اتنے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے جتنے گنہگاروں کو پورے مہینے کو معاف فرما دیا۔ شب قدر تو بیچ میں ایسے ایڈوانس میں ہے، شب قدر تو ایسا ایڈوانس میں ہے، بھائی ٹائم ہو گیا چلا نہیں کرنا ہے اس مسجد کا وہ نہیں لیٹ ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ مقام ہے اس مبارک رمضان کا، تو جو شخص اس مہینے میں قرآن اور رمضان سے معاوضت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کعبے کی، تو کعبہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا اب یہ میری طرف منہ کیا ہوا ہے، نماز روک لی ہے، جان لی ہے، لہذا اس کی کائنات اس کو بھی روشن فرمے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہاں جوش میں جاتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے بندے سے بتا اب یہ ہے میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب تم مانگتا جا میں تمہیں دیتا جاؤں۔ بتاؤ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن بندہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوستو اس لیے اس مہینے میں اس مہینے مبارک مومن کا مقام یہ ہے کہ مومن اگر سوتا ہے تو بھی اس کی عبادت ہے، اگر جاگتا ہے تو بھی اس کی عبادت ہے، اگر خراٹے مار رہا ہے تو بھی اس کی عبادت ہے۔ لہذا مومن کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب عبادت ہے۔ ساری کھاتا ہے تو ساری عبادت ہے، دانے دانے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ حافظ صاحب کا اور ان کا چند سوال ہے، پتہ نہیں کیا میری بیٹی اور بیٹا گھر بن جائے، اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمائے، گھر بسائے۔ اور یہاں سوال ہے کہ صدقہ فطر آس پاس کس پر واجب ہے، اور کتنی رقم ہو تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو صاحب نصاب ہے، جو آدمی کھاتا پیتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس بیلنس ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر میں امیر کو نہیں دیکھا جاتا، زکوٰۃ میں امیر کا حساب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر میں غریب بھی ہو، جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے نہیں رکھا ہے، اس پر بھی فطر ہے۔ وہ بچہ جو صبح شہادت سے پہلے پیدا ہوا اس پر بھی فطر ہے، اور جو صبح شہادت کے بعد ہوا اس پر کوئی فطر نہیں۔ اس طرح سے سجدہ تلاوت دینے کے لیے کیا چاہیے، کیا حکم ہے، یہ میرے پہلے یہ بتایا تھا مسئلہ، میں نے ذرا غور سے سنا کرو۔ اور امام کہتا ہے کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہے، صرف یہی الفاظ سنتے ہیں، کسی وجہ سے باہر نکل کیا کیا سمجھ گیا۔ ہمارا مذہب ہے
کہ جو عمل امام کا ہے وہی عمل ہمارا ہے. یہاں تک کہ قرات کرنا بھی قرات القرآن جو تلاوت کرتا ہے نماز کی کہ تو قرات الامام قرات المقتدی یہ قانون ہے ہمارا. حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے, تم خاموش رہو, بڑبڑاؤ چپ چاپ سے بیٹھے کھڑے رہو, امام اپنی نماز پڑھا رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں جو رب نے فرمایا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. یہاں تک مسئلہ ہے اگر آپ آ گئے اور امام قرات کر رہا ہے, ظاہر آپ کو سنا پڑھنی ہے تو نہیں پڑھو, جو آپ قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سنو. ہاں جب وہ وقفہ کرتا ہے اسی وقفے میں آپ سنا کو پڑھ لو تو پڑھ سکتے ہو, تو نہیں تو سنا پڑھنا بھی منع ہے. قرآن سنو اذا قرئ القرآن. ہمارے مذہب حنفی کے اندر یہ دستور ہے کہ جب امام قرات کرے تو وہ قرات مقتدی کی بھی ہے, اگر وہ غلطی امام کرتا ہے تو وہی غلطی آپ کی بھی ہو رہی ہے. لہذا جب وہ سجدہ کرتا ہے دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا تو آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نیت امام کی نہیں ہوئی ہے. اب وہ سجدے کی جگہ آئے گی, جب وہ نماز میں سجدہ میں جائے گا تو آنے میں آپ کا سجدہ ہو جائے گا. آپ کو کوئی نیت کرنے کی بنانے کی ضرورت نہیں. نیت آپ نے پہلے امام کے لیے کی ہے, وہ کوئی کافی ہے. اگر نماز میں تو کوئی نکل نہیں سکتا یا وضو بھول گیا تو الگ مسئلہ ہے, تو اس کیونکہ سجدہ آنے سے پہلے تو رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, بعد میں باقی ہوتا ہے. تو اگر کسی کا سجدہ واجب رہ گیا تو یہ واجب بھی ہے, فرض بھی ہے, سنت بھی ہے. اس میں کچھ فرض ہے, کچھ واجب ہے, کچھ سنت ہے. تو اگر وہ سجدے دینے سکے چھوڑنا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں 14 سجدے ہیں, شافعیوں کے مذہب میں 15 سجدے ہیں. 14 تو ہے, 15 کا تو کوئی نہیں, ہمارے کوئی انجیکشن نہیں. تو مسئلہ یہ ہے اگر وہ شخص قرآن کریم تلاوت کر رہا ہے, سجدہ تلاوت آ گیا, اگر آپ اس وقت ہے تو کر لو, نہیں ہے تو بعد میں وہ سجدہ ادا کرو, نہیں تو گناہ ہو جائے گا. علماء نے فرمایا کہ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو ظاہر ہے قرآن پڑھنے والی جگہ بھی پاک ہے, تم بھی پاک ہے, قرآن شریف شاید پر کوئی سجدہ کر دو. اس لیے کیا پتا ہے کہ قرآن ہی قرآن نہ کرے تو موت آ جائے تو واجب رہ جائے گا, گناہ ہو جائے گا. لہٰذا سجدہ فوری دیر کیا کرو, یا پھر سجدے میں سستی نہیں کیا کرو وغیرہ. دوسرا کیا ہے تو وہ بچے بیٹی کا گھر آباد, یہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بچیوں اور بچوں کے گھر وہ آباد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسے شیطان بند ہے پھر بھی انسان بنا کرتا ہے. کیوں لوگ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ شیطان انہوں نے فرمایا انکار نہیں کرنا ہے, گمراہی ہے, وہ گمراہ ہے جو شخص انکار کرے. حضور نے فرمایا ہے, حضور کا فرمان ہے. اب ہم گناہ کیوں کرتے ہیں, وہ تو شیطان کا میں کرا رہا. تو بات اصل یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہیں مریض. اگر ایک شخص اگر 1 مہینہ بیمار ہو, بھلے وہ ٹھیک ہو جائے تو کمزوری کتنی دن رہے گی, رہے گی کمزوری. 5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کمزوری رہے گی. اس بیماری کا اثر ہے. ہم جو 11 مہینے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں, اور 11 مہینے جو بیماری پڑی ہوئی ہے, شیطان تو بند ہے اور ہم بیمار ہیں, تو ہماری کمزوری گناہ کر جاتے ہیں. اس لیے سجدہ فطر واجب ہوتا ہے. گناہ کرنے سے, گناہ کرنے سے, شکو شکار کرنے سے, اور کوئی حرکتیں کرنے چھوٹی موٹی کرنے کی وجہ سے سجدے میں بیماری پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہمارا صدقہ فطر دو تاکہ جو سجدہ جو آپ کا ہوگا ہو تو بیماری کی حالت میں, صحت مندی کی حالت میں اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. اب رکھا ہو دینا ہے سب کا, کیونکہ سارا سال تم اللہ کی نعمتیں کھائی ہے. باقی آپ نے 300 سے 300 روپیہ 300 دے دو, بس وہ صدقہ ہے آپ کا پورے سال کا جو اللہ کی نعمتیں کھائی ہے. بہرحال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ واجب اس لیے ہے. دوسرا ہے کیا ہے جی, اچھا درس نظامی کہہ رہا. درس نظامی تو ماشاء اللہ ہمارے. اچھا دوسری بات یہ کہوں گا, دیکھو
ہمارے مسجد کے اندر، ہماری دوسری بات نہیں کرتا، اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ ہر مہینے میں 10-15 دن میں کوئی نہ کوئی پارٹی آتی ہے، مدرسے کو جیتتی ہے. پتا ہے سب کو پتا ہے کہ مسافر بنتے ہیں، کھانے کا نہیں ہے، پینے کا نہیں، جو کچھ ہے. ہمارا اپنا ذاتی مدرسہ ہے جس میں آپ سب کے بچے پڑھ رہے ہیں، 200-250 بچے ہیں. تو میرے تو نہیں ہے نا، پوری قوم کے. تو آپ کو ہمارا اپنا مدرسہ یاد کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال ہے. 40-45 سال میں نے یہ سب پڑھایا ہے فی سبیل اللہ. کوئی ثابت کرے کہ صحیح کہ فیس دی ہے. ابھی 2 سال سے 3 سال سے میں نے 2 فیس رکھی، 2 سال 200، اب 300 ہو گئی. تو مجھے بتائیں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ صحیح آپ اتنے سال سے پڑھا رہے ہیں، کبھی آپ نے ہم سے آپ نے فیس نہیں مانگی، ابھی کیوں مانگتے ہو؟ کسی کو ضرورت نہیں کہ مجھ سے پوچھے. باقی پڑھا بھی جا کرتے ہیں، پولیس صاحب امیر ہو گیا، گاڑیاں لے لیے، مکان لے لیے، ہمارا امیر ہو گیا. تمہارے 200 کی فیس سے میں امیر ہو جاؤں گا. آپ میرا کتاب دیکھو، 1 سال ہو گیا بچے کو فیس نہیں دیے. آؤ میرا کتاب دیکھو. مگر میں ہمدردی والی بات کرتا ہوں، سائنس سے محبت بھی ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے. تو ہم نے سائنس سے نہیں پوچھا کہ کیا کمی ہو گئی ہے آپ کے پاس ہے کہ آپ نے 200 فیس رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ آپ کیوں بچ رہا ہو مجھ سے پوچھا. مگر آپ کو یہ بات جذبہ دلا رہا ہوں، کو ہوش دلا رہا ہوں کہ دوسرے آتے ہیں ہر 15 دن کے بعد 4-5 ہزار لے جاتے ہیں. مہینے میں بتائیں کتنے بندے یہاں میرے پاس رسید رکھی ہوئی ہیں سب کی. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اپنا مدرسہ یاد کیوں نہیں ہے جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یا فطرہ دے کر احسان کرتے ہو. فطرہ کیا ہوگا؟ 1 لاکھ روپیہ یا 96,000 ہوگا یا 10-15 ہزار آگے پیچھے ہوگا. بتاؤ میرے مدرسے کی ماہانہ خرچ 70,000 روپیہ ہے، کہاں سے آتا ہے؟ تمہارا فطرہ پورا پڑے گا. پچھلے سال آپ کی کھالے ہوئی 60,000 روپے کی، آپ کو پتہ ہے ریٹ ختم ہو گیا ہے. تو وہ تو میرے 1 مہینے کی تنخواہ اس کا کی، باقی کیا ہے؟ کبھی احساس ہوا اس بات کا کہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کی فیس کیسے ہوتی ہے؟ بجلی کا پیش ہے. اور پھر وہ اسکول جو ہزاروں روپے لیتے ہیں ان کے یہاں تو جنت کا بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے کس کے یہاں کچھ ہے. اور دربے بنے ہوئے ہیں اپنے 15 کے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں، وہاں کھلا منتری پہ آتے کوچیں بنی ہوئی ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں بڑے حوالدار بنی ہے، کمرے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں بتایا، اور آپ کو بھی یہ بتانا ہے، ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کون سی یعنی کہ بلا کھا گئی ہے کہ آپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہوں اور آپ اپنے بچوں کی مدرسے کی دیکھ بھال نہیں کرتے سوائے نکتہ چینی کے کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھ سے پوچھو نا، آپ مجھ سے پوچھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. مجھ سے پوچھو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ اپنا ہے تو کم سے کم اس محلے پر یہ حق بنتا ہے کہ جو دوسرے مدارس کو اپنے مسئلے کے اہل سنت کے مدارس کی خدمت کرو، ان کو اوپر لے جاؤ. اب ہمارے یہاں مدرسہ درس نظامی لڑکوں کا بھی ہے، لڑکوں کا بھی. عالم بننے آخری سال میں لڑکیاں آخری سال میں 1 سال بعد سارے عالم ہو جائیں گی. اب بتاؤ جنگل کے اندر جہاں یہ قرآن پڑھنا گناہ تھا، یہاں مجھے پتا ہے سب جو میں جانا جو میں گزارا کرتا ہے بارے کہ یہاں قرآن پڑھنا بھی گناہ تھا. مجھے تو کہا گیا تھا میں تجھے بھی گولی ماریں گے، حافظ کو بھی گولی ماریں گے، نہیں سنیں گے قرآن. تو بتاؤ اس قوم کا حشر کیا ہو. تو مجھے کہتے ہیں بولی ہم تجھے گولی مار دیں گے، حافظ کو مار دیں گے، نہیں پڑھیں گے قرآن، نہیں سنیں گے. تو بتاؤ وہ کس درجے کے مسلمان. یہی گرس ہے، یہ ادھر کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو میرے سے بتا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اور جو یہاں شروع میں مجھے یہاں لے کے جاتے تھے مگر وہ مجھے رسول اللہ کے طائفہ کا مقام یاد آتا تھا. اب مجھے تو دین کی خدمت کرنی ہے. رسول اللہ کو پتھر مار مار لہو لہا کر دیتے تھے. تو کیا ایسے ہے تو بیٹھ جاؤ تو اللہ کے دین کی خدمت کرو. آج وہ بچے 80 سے لے کر آج تک ہزاروں کے تعداد بچے پڑھ چکے ہیں، لڑکیاں پڑھ چکی ہیں. شوہر بھی اس کا میرا شاگرد ہے، اس کی بیوی بھی میرا شاگرد ہے، اس کے بچے بھی میرے آج تک شاگرد ہیں. مجھے بتاؤ ان کو کیا ہے؟ صاف سن کے نظر نہیں آتا.
ورنہ یہ لوگ جو پرائیویٹ ہیں وہ تو جو ٹیسٹ ہے جہاں بچہ بیٹھتا ہے اس کا بھی کرا لیتے ہیں. میں آپ کو ثابت کر کے کوئی یہ بات کر رہا ہوں. اب ہمارے بچے کھلے کمروں میں ہوا نہیں ہے, بجلی نہیں, جنریٹر رکھا ہوا ہے, اور جنریٹر ایسا ہے کہ 3 منزل کیوں نہ ہو ہمارا کام کرتا ہے. ایسے بھی چلاتا ہے, مشین کی پانی بھی چلا دیتا ہے, ٹھنڈے مشین کی پانی رکھی ہوئی ہے. مقصد کیا ہے میرا کہنے کا, آپ پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جائیں اتنی فیس لیتے ہیں اور کیا بچوں کو کیا فیسلٹی ہے, بچے لوگ پسینے میں شروع ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں اپنے مدرسے کا خیال رکھو. ہم اہل سنت ہیں. اگر دوسری بات اہل سنت کے مدارس کو فروغ دیتے ہو دوسروں کو چھوڑو, وہ جو ممبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر نبی کی گلا کرتے ہیں, ایسے گلا کرو کہ مسجد میں ملنا جائز ہے میں نہیں کر دیتا ہوں, ناجائز ہے, اور ایسے لوگوں کی دینی نہیں یہ خدمت کرنا بھی گناہ ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے نیکی پر مدد کرو, برائی کی مدد نہیں کرو. وہ لوگ تو یہاں ممبر مصطفیٰ پر نبی کی گلا کرتے ہیں وہ تو برائی ہے, آپ اسی کی مدد کریں تو برائی کریں. کہ وہ کپڑے چالے گا, کوئی میلاد نہیں, کوئی فاتح نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کچھ نہیں ہے. یہ پورا سال میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, پورا سال جو بھی یہ کر رہے ہیں اپنے نر الرجی گھماتے ہیں, پورا سال حضور کے میلاد کے خلاف بولتے رہتے ہیں, حضور کے خلاف میلاد. مگر میں دعویٰ سے کر رہا ہوں, آپ سن لو کان کھول کر, یا ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ نہ کہ میرا میں اور آپ ہوں, یہ سب سنیے نہیں, ہر رنگ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, مخبر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکٹریکل مسلمے بیٹھی ہوئی ہے, ہر اوپر نہیں جاتی ہے. مگر کہنا کیا ہے, یہ کام کھول کر سنو, ان کو صرف اور صرف دکھ ہے مصطفیٰ کے میلاد کا. جیسے شیطان کو دکھ تھا نا حضور کی پیدا ہو گئے, حدیث سے پڑھے گا, حضور کی پیدائش میں جو چیخا چلایا تھا شیطان تھا, مسلمان تو کوئی نہیں تھا. اور یہ کہنے کا مقصد یہ بات لمبی نہیں کر رہا, آپ تھوڑی بات سمجھاؤ کہ آپ اپنے مدرسے کی توجہ دیں. اگر آپ کا دوسرا مدرسہ آپ کا یہاں کہتا ہے کہ بچے بھوک پڑ رہے ہیں, کہ یہ کر رہے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں, میں تو آپ کا کسی سے نہیں کہا کہ آج بجلی نہیں ہے, آج پکے شاد ہو گئے, آج یہ ہو گئے, کہ وہ ختم ہو گئے نہیں, اچھا ہے. تو یہ ہے کہ میں آپ کو آج احساس دلانا چاہتا ہوں کہ دل کھول کر اپنے مدرسے کی محنت کرو, اپنے مدرسے کو چلاؤ. اب یہاں 1 کروڑ کا مدرسہ بن گیا, میں ابھی بھی دعویٰ سے کہتا ہوں, ہاتھ اٹھائے کوئی مجھے کہتے کہ میں نے اس مدرسے کے جب بن رہا تھا میں نے 5 گولیاں دیا, بھی ہاتھ اٹھاؤ. مجھے کہتے کہ میں نے 5 گولیاں دی تھی, کیسا منہ دیکھوں اس کا, میں اس کا منہ تو دیکھوں وہ کیسا کرتا ہے, اس نے میرے 5 گولیاں دی تھی. اس وقت یہ کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا, 10 کمرے آج سے 15x15 کے بنے, ایک کو کمرے بنے ہوں گے. تو کیا ان کو آنکھیں نہیں تھی, آپ کو مدرسہ بن رہا تو ہم بھی شامل ہیں, مسجد میں شامل آتے ہو, وہ دین کی بات ہے, وہ دین کی نہیں. وہ دین سیکھیں گے تو یہ بات ہوگی نا, جب وہ دین سیکھیں گے نا بات کہاں سے ہوگی. تو میرے دوستوں بات یہ ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کرو, تھوڑا بندہ بند کرو, یہ بھوک کی لگے گی, خود ہی لگے گی. مگر یہ ہے کہ آپ دل کھول کر اپنے تعلق کو اوپر چڑھائیں. ابھی تو کیا ہے, اب تو اور اوپر جانا ہے ہم نے, والا ہم نے غلطی کر دی, وہ بھٹک رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ گلے جو کیا کہتے ہیں نیکی گلے پڑ گئی. مگر ہمیں تو بیمانوں کا پتہ نہیں تھا, ایماندار ہے, بیمان ہے, والا کچھ بھی ہے. یہ ہے تو میرے دوستوں, فطرہ بھی دو, قربانیاں بھی دو. ہر منتھ جس طرح آپ لوگ خدمت کرتے ہو, یہاں آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں, آپ اپنے مدرسے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں اپنے مدرسے کو ذہن رکھو جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں یعنی ابھی 300 ہے, 300 کا مطلب یہ ہے کہ 10 روپے دہاڑی, بات لمبی ہو رہی ہے, ٹائم پڑ رہا ہے. 10 روپے دہاڑی تم نہیں دیتے ہو, اس لیے ہم نے بچوں کو نکال دیا. بچے لوگ لے گئے, میں بھی منع, میں بھی نکال دیتا. سیدھی بات ہے کہ جب تم مدرسے کے لیے 10 روپیہ دہاڑی کی مدد نہیں کر سکتے ہو, مدرسے کی ہمدردی تمہارے دل میں 10 روپیہ دہاڑی نہیں ہے, تو تمہارے بچے پڑھنے کی ضرورت نہیں. بچے آپ کو 50-100 روز کھا جاتے ہیں.
پرائیویٹ اسکولوں کی تنخواہیں میں دیتے ہو، اس کی فیس کیوں میں لیتے ہو، اگر وہ جشن کریں اسکول میں تو اس کی فیس بھی دیتے ہو. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ بات. میرا مدرسہ جب دستار بندی کا ہوتا ہے 3 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے. کبھی کسی نے میں نہیں کہا، میں کسی نے کہا جو بچے پڑھ کے داخل اور ہو جاتے ہیں ان سے بھی کچھ نہیں مانگتا. یہ سب مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے. بتاؤ ہے احساس اس بات کا؟ آپ اپنی جیب دیکھو نا، اور صاحب کو کیا دیتے ہو؟ کیا تو جلسہ ہو رہا ہے 3 سال تو 2 جگہ دے دو، 2 جگہ تو دیں سال میں 100 جگہ 15-20 جگہ بنتی ہے. بتاؤ پبلک کھا جاتی ہے، ہمیں تو ثواب ملتا ہے، دین کی نام روشن ہوتا ہے. جو بچے پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، قرأت قرآن پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیں ایک بچہ اگر آپ ایک استاد کی تنخواہ 15,000 ہے، اگر آپ 15,000 اپنی جیب سے دیں، صحیح ایک استاد کی تنخواہ ہے یہ خود بڑھا رہا ہے. اب یہ تنخواہ آپ بھی ان کو دیں، خود آپ بھی لے لیں. اب جو بچہ وہ حفظ کرے گا 1,500 روپیہ آپ دے رہے ہیں، تو حفظ کرنے والا بچہ جو تیار ہوگا وہ ثواب کہاں جائے گا؟ وہ تو آپ کو ملے گا. جو بچے کو پڑھا رہا ہے آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی تو آخر سمجھ جائے گی. کہاں سوئے ہوئے ہو آپ کی تو آخر سمجھ جائے گی. آپ کے تنخواہ دینے سے ایک بچہ حافظ بن گیا یا عالم بن گیا، 8 سال کا کورس ہے. لوگوں نے چھوڑا کر 3 سال تک خوشامد کر دی ہے. 6 سال تک عالم بننے والا کیا بنے گا؟ اس کو تو میں سوال کروں گا جواب نہیں دے گا. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں جو 6 سال کا پڑھی وہ ڈپلوما ہو کیا کرے گا؟ وہ ڈپلوما پڑھی. میں بچوں کو ڈپلوما مفتی کہتا ہوں، عالم نہیں کہتا. وہ ممبر مصطفیٰ کو جھوٹ بولتے ہیں، میلاد نہیں ہے، چھاتا بھی نہیں ہے، حضور مر گئے نوزاللہ نہیں سنتے. یہ ڈپلوما مولوی ہے، کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، کچھ نہیں آتا. اگر جب پڑھا ہوتا تو ائمہ کی کتابیں دیکھتے. کل کی پیداوار مولوی ہے، نئے فتنے آتے ہیں، نئے فتنے. اب تو نیا فتنہ پیدا ہوا ہے، کلمہ نہیں پڑھو، بس ختم ہو گئی بات. اب یہود و نصارہ کا گھر ملک ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھو. اس مانو ہوش لو، کچھ عقل بھی لو. سوال تو کرو جائز سے کہ تم کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھو تو کہاں لکھا ہے؟